اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور وہ ایمان لائے گا اس کے ساتھ، قبل موتی، اس کی موت سے پہلے پہلے۔ اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے اس پر ایمان لائیں گے۔ اور اس کے مفسرین نے جو ہے نا موتی ہی اس ضمیر کا جو مرجع ہے، بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب ہیں کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے، یہ جو اہل کتاب ہے نا، ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مرنے سے پہلے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لاتے ہیں۔ اور بعض نے اس ضمیر کا مرجع جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا ہے کہ اس ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت وہ جب آئیں گے، جب واپس آئیں گے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آ جائیں گے، پھر وہ فوت ہوں گے ان کی وفات سے پہلے پہلے۔ اس وقت جتنے بھی یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، اہل کتاب، وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے قبل موتی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے، جو کہ یہ جو دوسری توضیح ہے یہی زیادہ بہتر ہے۔ اکثر سلف صالحین اور مفسرین کے نزدیک قبل موتی ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے، اور وہ اسی وقت کہ جب وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا دنیا میں، اور وہ اس وقت وہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اس وقت اس دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور جتنے بھی کافر یہودی ہوں گے ان سب کو وہ قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے اہل کتاب اس پر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ باقی جتنے بھی ہوں گے کافر، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، جتنے بھی غلط عقائد والے ہیں، سب کے ساتھ جہاد کر کے ان کو مار دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون ہوں گے علیہم ان پر شہیداً گواہ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان اہل کتاب پر گواہ ہوں گے، اور یہ گواہی جو ہے ان کی اپنی پہلی زندگی کے حالات کے متعلق ہوگی، جیسا کہ آگے آئے گا سورہ مائدہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود قیامت کے دن کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے اندر رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور جب اللہ تو نے مجھے فوت کر لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا۔ تو گواہی جو ہے وہ اپنی زندگی کی دیں گے۔ آگے فَبِظُلْمٍ، پس ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین، ان لوگوں کی طرف سے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، یہودیوں نے جو اپنے اللہ رب العالمین کی احکامات میں نافرمانیاں کیں اور خود کو ہلاکت میں ڈالا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو حلال کی گئی تھیں ان پر کئی ایسی چیزیں جو حلال تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دیں۔ اور ان کی تفصیل آگے جو ہے سورہ مائدہ میں آئے گی، چربی تھی اور اس طرح کی چیزیں مزید آگے پڑھیں گے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دیا۔ جیسے پیچھے بھی ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا اللہ نے روک دیا تھا۔ وَبِصَدِّهِمْ، اور بوجہ ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیراً، بہت زیادہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اسلام لانے سے منع کرتے، اور بہت ساری رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور بوجہ ان کے سود کھانے کے، سود کھاتے تھے، اور آج بھی جتنا بھی دنیا کے اندر سود کا نظام پھیلایا ہوا ہے یہودیوں کا ہے، بڑے بڑے بینک جتنے بھی ہیں، اور ہمارے ملک کا سارا سسٹم نظام سود پر ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے، یہ سارا نظام یہودیوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ اور اس وقت بھی مدینہ میں جن احباب نے، جتنے بھی سننے والے میرے ساتھی ہیں جنہوں نے سیرت پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے، مدینہ میں جانے سے پہلے وہاں پر یہودی آباد تھے، اور وہ یہودی مسلمانوں کے، جن لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، نصارہ جو تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور وہ دونوں یہودیوں کے مقروض تھے۔ اور مقروض کس لیے تھے؟ وہ قرض لیتے تھے ان سے، وہ یہودی سود پر قرض دیتے تھے۔ تو اس وقت سے آج تک
حالانکہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں یہودیوں کو جلا وطن کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ لڑائیاں کی، پوری سیرت اور تاریخ میں ساری باتیں موجود ہیں۔ لیکن آج پھر اسی طرح یہودی جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں یہ سود کا نظام سسٹم رائج کیا ہوا ہے، اور پورے ملکوں اور نظاموں کو ایسا اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس نظام سے چھٹکارا دیں۔ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے سود لینا دینا، اس سے بچ جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی مجبوری ہے، کیا کریں، کاروبار نہیں چلتا، کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ سود ایسا کام ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی ختم کر دیتا ہے۔ کئی لوگ جنہوں نے سود پر لیں گاڑیاں لیں، سود اس قرض اتارتے اتارتے گاڑیاں بک گئیں، ان کی جائیدادیں اور زمینیں دکانیں پراپرٹی ساری بک گئی، لیکن ابھی بھی مقروض ہیں، کیونکہ اللہ کے خلاف یہ جنگ ہے۔ اللہ فرماتے ان کے سود کھانے کی وجہ سے وقد نہوا عنہ، حالانکہ روکا گیا تھا ان کو اس سے، ان کو اس سود سے روکا گیا تھا، واکلہم، اور ان کے مال کھانے، اکلہم کھانے کی وجہ سے، اموال الناس لوگوں کا مال، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ، اور بھی کئی باطل طریقے سے تھے جن سے وہ لوگوں کا مال اپنا بناتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون، لیکن وہ لوگ جو راسخ ہیں فی العلم میں، علم میں، یہودیوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو راسخ فی العلم ہیں، جو تورات پر پوری وثوق رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جبکہ تورات میں تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، بتایا تھا میں نے، اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں دیں، اور وہ پڑھتے تھے، وہ جو راسخ فی علم تھے وہ جانتے تھے، اور ان سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے علاوہ دوسرے یہودی علماء ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور مومن لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر، وما، اور اس پر بھی، انزل، جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکوٰۃ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ کہ یہ لوگ چاہے وہ یہودیوں میں سے ہیں، علماء ہیں، راسخ فی علم میں ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی، اور اس کتاب پر جو ان پر نازل کی گئی اسے بھی مانتے ہیں، اور جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔